देवबंद, यही है वो यूनिवर्सिटी दारुल उलूम जिसे दुनिया भर में जाना जाता है। उम्मुल मदारिस कहते हैं यहां के मदरसे को, यानी वो मदरसा जो पूरी दुनिया में फैले हुए मदरसों की मां है। 1866 में इसकी शुरुआत हुई और 2017 में ये 150 साल का हो जाएगा। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दारुल उलूम देवबंद। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शहकारा है। हर फूल यहाँ एक शोला है, हर सर यहाँ मीनारा है। 1866 में इस छप्पर मस्जिद से, जहाँ एक अनार का पेड़ हुआ करता था, इसके साए में बैठकर पहले उस्ताद मौलाना महमूद साहब देवबंदी ने अपने पहले शागिर्द महमूद हसन को पहला सबक पढ़ाया। पहला उस्ताद भी महमूद और पहला तालिब इल्म भी महमूद। और फिर सोने पर सुहागा कि यहाँ के तारीखी कब्रिस्तान में दोनों आसपास आराम फरमा है। आज 150 साल बाद तालीम का वो पौधा एक तनावर दरख्त बनकर एक तहरीक की शक्ल ले चुका है, जो कि देवबंदी मकतब फिक्र कहलाता है। यहाँ से पढ़कर निकले उलमा किराम और मुफ्तियान किराम दुनिया भर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजहबी तालीम बगैर तरबियत के अपने अंदर कोई भी मानवियत नहीं रखती है। इसलिए मदारिस इस्लामिया हूँ या दारुल उलूम देवबंद, बुनियादी तौर पर बच्चों को अपने यहाँ रख करके जो उनको तालीम और शिक्षा देते हैं उसकी तरबियत भी उनको देते हैं। आज 150 साल बाद दारुल उलूम को देखकर, जिसके पास अब एक पूरी टाउनशिप है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि 1866 में जब इसकी इब्तिदा हुई तब ये कैसा होगा। मुरादाबाद, सहारनपुर या मेरठ जैसी जगहें तलबा और दूसरी सहूलियात के लिए ज्यादा बेहतर हो सकते थे। 1866 में मदरसे की शुरुआत 21 तलबा से हुई, जो साल के आखिर तक 78 हो गई। इनमें से 58 तलबा देवबंद से बाहर के थे। ये तलबा बनारस, पंजाब और काबुल तक से आए थे। 1896 तक, यानी इन 30 सालों में 277 उलमा फारिग व तहसील होकर निकले। कहते हैं कि इन्हीं 277 उलमा इकराम ने मुल्क और बैरून मुल्क जाकर दारुल उलूम की कामयाबी की बुनियाद डाली। 1895 से 1930 तक के सफर में मदरसा अरबिया इस्लामिया देवबंद असल में दारुल उलूम यानी यूनिवर्सिटी बन चुका था। आलिम का काम यही नहीं है कि वो सिर्फ इल्म तालिब इल्म को दे, नहीं। रसूलुल्लाह ने जिस तरह नमूना बनकर उम्मत को दिखलाया, सहाबा को दिखलाया और उन्हें सिखलाया इल्म। आलिम का काम यही है कि वो इल्म सिखलाए और नमूना बन करके उनको दिखलाए कि ये तरीका है जिंदगी गुजारने का। इस दौर में मुल्की और गैर मुल्की तकरीबन 1700 उलमा इकराम तैयार हुए। 1930 से 1981 तक का सफर इसकी बड़ी तरक्की का दौर है। अब ये बैनुल अक़वामी इदारा बन चुका था। इस अरसे में 4483 उलमा यहाँ से निकलकर दुनिया भर में देवबंदी मकतब फिक्र को फैलाने का बाइस बने। 1981 से लेकर 2016 यानी मौजूदा दौर में दारुल उलूम देवबंद कामयाबी के नए झंडे गाड़ रहा है। मौजूदा तालीमी साल में 5000 तलबा यहाँ पढ़ रहे हैं। 1866 में इसका बजट 394 रुपए था और आज 17 करोड़ हो चुका है।
اسی دور میں دیوبندی مکتب فکر ملامت کا شکار بھی رہا کہ جب دنیا کو معلوم ہوا کہ پاکستان میں نام نہاد تحریک طالبان اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1866 میں ایک مدرسے کے قیام کے پیچھے 1857 کی لڑائی کے بعد کا ماحول کار فرما ہے۔ چرچ کے لوگ، وہ بچے جن کے باپ تو شہید ہو گئے 1857 میں، گھر کو چھوڑا نہیں، بچے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہے ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں، ماں اپنی عزت بچائے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ان بچوں کے ہاتھ کو پکڑنا شروع کر دیا۔ ہمیں دو بچے، ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے۔ یہ ہندوستان میں مغلیہ دور حکومت کا اختتام تھا کہ جب آواز لگی کہ اسلام خطرے میں ہے اور اسلام کی بقا کے لیے دینی تعلیم کی ضرورت کو سب سے بڑی ضرورت سمجھا گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے جذبات کو لے کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ مجاہد کی اولاد کو مجاہد بنائیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ پچھلے 150 سالوں میں ہزاروں طلباء یہاں سے نکل کر اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ سری لنکا، جاوا، سمترا، برما، چین، منگولیا، تاتار، ساؤتھ افریقہ، سمرقند و بخارا، افغانستان، شام، یمن، عراق، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے طلباء بھی یہاں سے علم حاصل کر کے اپنے ملکوں کو لوٹے۔ جب اس نے دینی تعلیم میں اپنا نام روشن کر لیا تو اس کا دھیان اپنے آس پاس کی دوسری سماجک برائیوں کی طرف گیا، اور اس نے ایک ایسی سماجک برائی جو پورے آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی، بہت گہری جڑیں تھیں، اس کو اکھاڑ پھینکا۔ کیسے کیا؟ آئیے ملتے ہیں یہیں کے ایک باشندے حسیب صدیقی سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ یہ ہے دیوبند کا مسلم فنڈ ٹرسٹ۔ پہلی نظر میں لگتا ہے جیسے کوئی بینک ہو، مکمل کمپیوٹرائز، کیش کاؤنٹر، ٹیلر مشین، لیکن یہ بینک نہیں ہے، یہ ایک ٹرسٹ ہے جو سود خور کاروباریوں کے چنگل سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بچاتا ہے۔ یہ بغیر سود کے لوگوں کو ان کے زیورات کے بدلے قرضے دیتا ہے۔ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان سے ویلیو کے طور پر، سامان کے طور پر زیورات لے لیتے ہیں، اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، سیل پرائز ناٹ پرچیزنگ، اس کا 80% دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کام کو شروع کیا گیا 1961 میں، اور 1961 سے لے کے اب 2016 چل رہا ہے، تقریباً 55 سال کا لمبا عرصہ ہے۔ اس 55 سال کے اندر ہم نے 1 ارب سے روپے سے زیادہ لوگوں کو روپیہ بانٹا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس 55 سال کے اندر کسی کے زیور ہم نے نہیں بیچا۔ اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کیونکہ بلا تفریق مذہب و ملت ہم اس کام کو کرتے ہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سب کو دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہندوستان کا مزاج جو ہے وہ کسی پرٹیکولر قوم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ اس میں اس ملک کے اندر 14 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہر طرح کے مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں ہم کسی ایک قوم کے ساتھ یہ معاملہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہونا سب کے ساتھ ہے۔ غربت جو ہے وہ ہر جگہ پیر پسارے رہتی ہے، وہ ہندو کے گھر میں بھی رہتی ہے، سکھ کے گھر میں بھی رہتی ہے، عیسائی کے گھر میں رہتی ہے، مسلمان کے گھر میں بھی رہتی ہے۔ غربت کہاں نہیں رہتی، ہر جگہ رہتی ہے۔ تو یہ ہے دیوبند، اس کا دارالعلوم۔ ہر طرف ایک انشاسن بھری زندگی، عطر اور بریانی کی خوشبو میں بسے بازار، چوراہے، خوبصورت جامع رشید مسجد، اور 5 وقت آتی ہوئی آذان کی آوازیں، اور ان کے ساتھ سود خور مہاجنوں سے چھٹکارا۔ مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من